السلام علیکم، میں ہوں سائرہ مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم بخاری شو۔ امریکہ نے ایک اور بحری بیڑا ایران کی جانب بھیج دیا ہے۔ کل ہی یو ایس آرمیڈا USS ابراہم لنکن مشرق وسطیٰ پہنچا تھا اور اب ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور بیڑا ایران کی جانب بھیجا گیا ہے، اور اگر اب بھی ایران نے کوئی ڈیل نہ کی، کوئی معاہدہ نہ کیا تو بہت اسٹرانگلی اٹیک کیا جائے گا۔ ان دھمکیوں کے جواب میں ایران نے بھی 27 سے 29 جنوری تک ابنائے ہرموز میں فوجی مشقوں کا اعلان کر دیا ہے۔ جس طرح کی ملٹری پوسچرنگ دونوں سائڈ سے کی جا رہی ہے اور پھر جس طرح کے بیانات سامنے آ رہے ہیں، کیا ان قریب بہت بڑا ایک فوجی تصادم ہونے والا ہے یا پھر کوئی ڈیل کر کے معاملے کو سیٹل ڈاؤن کر لیا جائے گا؟ اس پر سلیم بخاری صاحب کا تجزیہ لیں گے۔ ان دا سیکنڈ سیگمنٹ وی ول ڈسکس اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی صاحب کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بانی تحریک انصاف عمران خان کی صحت کے حوالے سے ایک دفعہ پھر بہت سی خبریں جو ہے وہ گردش کر رہی ہیں۔ پہلے بھی اس طرح کی جھوٹی سچی خبریں آتی رہیں اور پھر ان کی بہن سے ان کی ملاقات کروائی گئی، تو کیا ایک دفعہ پھر حکومت ان خبروں کی تردید کے لیے خان صاحب کی ملاقاتیں بحال کرے گی یا نہیں؟ اس پر بات کریں گے۔ اینڈ لاسٹلی وادی تیرہ کے مسئلے پر ایک دفعہ پھر بات ہوگی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری صاحب نے بھی حکومت کے موقف کو انڈورس کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی قسم کا کوئی فوجی آپریشن نہیں ہو رہا ہے، نیشنل ایکشن پلان کے تحت کارروائی ہو رہی ہے۔ تو اس معاملے میں اب بھی بہت ایمبیگوٹی ہے، تو تمام معاملات پر ڈیٹیل ڈسکشن کے لیے بڑھتے ہیں سلیم بخاری صاحب کی جانب۔ السلام علیکم بخاری صاحب، کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، آپ کیسی ہیں سارہ؟ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں بخاری صاحب۔ بخاری صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ کا تمام ممالک کو دھمکیاں دینے اور بالخصوص ایران کو دھمکیاں دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ جی بخاری صاحب، آپ نے دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں ایک اور بحری بیڑا آرمیڈا ایک اور جو ہے وہ ایران کی جانب بھیجا جا رہا ہے، اب فوراً سے ڈیل کر لیں، مذاکرات کی ٹیبل پر آ جائیں ورنہ بہت بڑا حملہ کریں گے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اب جس طرح کی ملٹری پوسچرنگ امریکہ کر رہا ہے تو واقعی کوئی سیریس معاملہ بن چکا ہے ابھی یہ؟ دیکھیے، جو امریکن گرینگو ہے نا، جس کا نام ٹرمپ ہے، یہ اس قسم کے جعلی دھمکیاں شمکیاں دینے کا رواج بہت پرانا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، جو 12 روزہ جنگ ہوئی تھی، اس دوران جو گفتگو تھی ٹرمپ کی، ایسے لگتا تھا کہ بس ایران تو گیا، خدا نہ خواستہ سوائے ہستی سے مٹا دیں گے اس کو، اسرائیل اور وہ مل کے ایسا طوفان برپا کریں گے کہ ایرانی نسل ہی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ ان کے دعوے تھے، یہ ان کے انہوں نے اپنی قوم کو یقین بھی دلایا تھا۔ لیکن کیا ہوا؟ جب ایران نے کروٹ لی تھوڑی سی، تو پھر جو کچھ ہوا وہ منظرنامہ بھی ہمارے سامنے ہے، اس کی ویڈیوز پوری دنیا میں موجود ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا، تل ابیب میں کیسے غزہ کی تصویر جو ہے وہ لوگوں نے دیکھی، یہ سب کچھ اپنی جگہ ہے۔ لیکن اب صورتحال جو ہے اس سے زیادہ گھمبیر ہے، سنگین ہے۔ لیکن ایران از ناٹ دیٹ ایران، یہ میں پچھلے 3 دن سے اپنے پروگرامز میں کہہ رہا ہوں۔ ایران میں صورتحال بدل چکی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جتنے خوفناک بیانات ٹرمپ دے رہے ہیں، اس سے زیادہ اسٹرانگر ٹرمز میں ایران کی طرف سے ریئیکشن ہو رہا ہے۔ جو شروع سے اگر ہم اس کا جائزہ لینا شروع کریں تو ٹرمپ دھمکانے کے ساتھ ساتھ یہ توقع لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ ایران جو ہے وہ معاہدہ کر لے گا اور اس کی یہ بھی توقع ہے کہ ایران معاہدہ بھی وہ کرے گا جو ان کی ٹرمز پر ہوگا۔ جی بالکل۔ یہ اگر ہو سکتا ہوتا تو جو 3 راؤنڈز پہلے ہوئے تھے قطر میں، اگر آپ کو میں یاد دلاؤں، تو اس وقت ہو جاتا نا۔ وہ 4 شرطیں جس کا کل ہم نے تفصیل سے ذکر کیا تھا، وہ ناقابل قبول ہیں ایران کے لیے۔ جی، لہٰذا ان شرائط پر تو سمجھوتے کا کوئی تصور کرنا بھی حماقت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسری طرف ٹرمپ یہ بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ صورتحال غیر یقینی ہے، کیونکہ ایران نے بہت بڑی ڈپلائمنٹ کر دی ہے علاقے میں۔ یہ دیکھیں نا، یہ جو یعنی اقرار ہے، یہ جو تسلیم کرنا ہے کہ ایران از ناٹ سٹنگ آئیڈل، ایران از ناٹ اے لیم ڈک، ایران نے بھی وہاں پر پوری قوت جو ہے وہ کھڑی کر دی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ٹرمپ نے دھمکانے کی کوشش کی کہ دیکھیں جو میرا بحری بیڑا ایران کے پاس کھڑا ہے وہ اس بحری بیڑے سے بڑا ہے جس نے وینزویلا میں قبضہ کیا تھا۔ کوئی اس عقل کے اندھے کو یہ تو سمجھا دے، ایران از ناٹ وینزویلا۔ وہ اتنا سا وہ ملک تھا، اتنی سی اس کی آبادی تھی، خدا کے لیے۔ ایران از اے کنٹری اسپریڈ اوور ملینز آف اسکوائر کلومیٹرز۔ اس کی اپنی ایک فورس ہے، اس کی فورس کے کئی ٹیئرز ہیں، ہم کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں۔ اس کے پاس بسیج ہیں، اس کے پاس پاسداران ہیں، اس کے پاس ریگولر آرمی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایران از ناٹ ایز ایزی اے پرے ایز وینزویلا اور مادورو واز۔ یہ جو تصور ہے نا کہ آئیں گے ہم اٹھا کے لے جائیں گے ان کو، ایرانی قیادت کو ہاتھ ڈالنے کے لیے یو ہیو ٹو تھنک ٹوائس۔ یہ میں تجربے کی بنیاد پر بھی کہہ چکا ہوں، اور جتنی کوششیں امریکہ کی طرف سے ہوئی ہیں ایرانی قیادت کو جھکانے کی، ڈرانے کی، دھمکانے کی، ختم کرنے کی، وہ آج تک
کامیاب نہیں ہوئی. اس انقلاب کو آئے اب 40 سال ہو چلے ہیں. بالکل. بخاری صاحب کل بھی ہم نے جب یہ ڈسکس کیا کہ ابراہم لنکن جو ان کا بحری بیڑا ہے وہ مشرق وسطیٰ پہنچا ہے، تو آپ کا یہ اس پر سٹانس تھا کہ یہ ڈرانے دھمکانے کی ٹیکٹکس ہیں تاکہ ایران سے اپنی مرضی کی ڈیل سٹرائک کر لی جائے. لیکن اب ایک اور بحری بیڑا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی صرف بلف ہے اور صرف دھمکانے کے لیے کیا جا رہا ہے، یا ڈونلڈ ٹرمپ سیریس نہیں ہے ابھی اٹیک کے لیے؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کی پارٹی کو مڈ ٹرم الیکشن کا اب سامنا ہے. مڈ ٹرم الیکشن ایک بہت بڑا سیریس چیلنج ہے ٹرمپ کے لیے. جو فیصلے اس نے ڈومیسٹکلی کیے ہیں یا جو اس کے انٹرنیشنل فیصلے ہیں، اس کے اوپر قوم نے ریئیکٹ کرنا ہے. قوم کیسے ریئیکٹ کرے گی؟ ابھی سے اس نے کہہ دیا کہ ہم نے بھی اپنی یعنی الیکشن کیمپین جو ہے وہ لانچ کر دی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹرمپ اور جو امریکن اہلکار ہیں، چاہے وہ سپوکس پرسن ہے وائٹ ہاؤس کا، چاہے وہ پینٹاگون کا سپوکس پرسن ہے، یہ جو ترانہ گا رہے ہیں کہ ایران از ریڈی ٹو ڈیل، میرے خیال سے اب اس کے اوپر شٹ اپ کال جس طرح کی دی ہے ایران نے، وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن ہم لوگوں کو بھی یہ باور کر لینا چاہیے کہ اگر ٹرمپ میں یہ کیپیسٹی تھی ٹو ایکسٹریکٹ اے ڈیل فرام ایران تو وہ اب تک پوری ہو چکی ہوتی. جی اگر ایران نے ڈیل کرنی ہوتی تو وہ جو ہے F-35 بامبرز ان کو اپنے ملک کے اوپر آ کے بمباری کی اجازت نہیں دیتا یا اس کو اوائڈ کرتا اگر اس نے ڈیل کرنی ہو. بخاری صاحب اگر ڈیل نہیں ہونی تو پھر تو سیکنڈ آپشن یہی ہے کہ کوئی فوجی تصادم ہوگا دونوں ممالک کے درمیان. دیکھیے اب دیکھنا یہ ہے کہ کین امریکہ رسک دیٹ. دوسری طرف سے کیا ہو رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران کی لیڈرشپ کسی پوزیشن آف ویکنس سے بات نہیں کر رہی ہے، پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کر رہے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا میرا بحری بیڑا آ گیا ہے، ان کا اوکے، ہم آبنائے ہرمز پہ کنٹرول حاصل کریں گے اور ہم نے وہاں مشقوں کا اعلان کر دیا ہے، جس کی آپ نے ڈیٹ بھی دی کہ 27 سے 29 تک 3 دن وہاں باری مشقیں ہوں گی. ان کا 9 کلومیٹر کے علاقے میں کوئی پرندہ کوئی چڑیا بھی پر نہ مارے، کیونکہ ہم ڈائریکٹ فائر کر رہے ہوں گے. آپ ذرا لینگویج دیکھیے، آپ سلیکشن آف ورڈز دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایران از اسپیکنگ ناٹ فرام دا پوزیشن آف ویکنس. انہوں نے باقاعدہ نوٹم جاری کر دیا ہے وچ از اے ٹرم یوزڈ ان وارز. تو بخاری صاحب کیا جب ایران اس طرح کی حرکت، اس طرح کے جب اعلانات کر رہا ہے کہ وہ بھی فوجی مشقیں کرنے جا رہے ہیں، تو کیا اس کا مقصد یہی ہے کہ جنگ کو اوائڈ کیا جائے اور ایران اپنی صلاحیت دکھائے امریکہ کو کہ واٹ اٹ کین ڈو؟ دیکھیے میں آپ کو 2-3 چیزیں اس حوالے سے میرے خیال سے ہم شیئر کر لیں اپنے اس کے ساتھ. ایک تو میں نے یہ کہا ہے کہ جو سیکورٹی ٹیئرز ہیں ایران کے اور انقلاب کے، وہ بہت سٹرونگ ہیں، آج تک پینیٹریٹ نہیں ہوئے ہیں. کوششیں بہت جاری ہیں اندر سے بھی باہر سے بھی. ایک ریسنٹ کوشش آپ نے دیکھ لی نا، چاہے جتنی بھی جانوں کا نقصان ہوا ہو، چاہے وہ تخریب کار تھے، چاہے وہ دہشت گرد تھے، چاہے وہ ایرانین تھے، جو بھی تھے، اتنی یعنی جانوں کے زیاں کے باوجود بھی حکومت اپنے پاؤں سے 1 ملی میٹر نہیں ہلی، نہ ہی وہاں کی قیادت جو ہے اس میں کوئی ضعف آیا ہے. آپ نے ایران کے عوام کا رد عمل تو دیکھا، لیکن آپ وہاں کی لیڈرشپ کو دیکھیے. جتنی مرتبہ بھی علی خامنہ ای نے آ کے خطاب کیا ہے لوگوں سے، ان کا لب و لہجہ، ان کا ریزالو اور ان کا ڈٹرمنیشن جو ہے وہ بالکل اسی طریقے سے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے دیگر فیکٹر، ابھی کل ہی ہم نے بتایا لوگوں کو کہ حزب اللہ سیز ہم غیر جانبدار نہیں رہیں گے، ایران کا ساتھ دیں گے. اگر لڑائی شروع ہوئی تو یہ اس خطے میں پورے خطے میں پھیلے گی اور پھر آپشنز کھلے ہوں گے. ابھی ایک چیز اور میں یاد دلا دوں ساتھی اپنے ناظرین کو کہ ابھی تو حوزز باقی ہیں یمن کے، جنہوں نے ناک میں دم کیے رکھا. وہاں پر جتنی بھی ٹریفک چلتی تھی بحری جہازوں کے تیل لے جانے اور ٹریج کے حوالے سے، اس کو ایٹ اے سٹینڈ سٹل کر دیا تھا انہوں نے. وہ قوت ابھی تک باقی ہے. بخاری صاحب اب ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سے ہم نے سیکنڈ بیڑے کا اعلان کیا تو تب سے ایران جو ہے وہ مذاکرات کرنا چاہ رہا ہے ہمارے ساتھ. لیکن میں اس وقت بات کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن آپ نے ذکر چھیڑ دیا تو بالکل کریں گے. اس بکواس کا بھی جواب دے دیا ہے وزیر خارجہ عراقچی نے. جی اس نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کوئی درخواست نہیں کی امریکہ سے مذاکرات کی، کیٹیگورک سٹیٹمنٹ ہے. دوسرا یہ کہ امریکہ کا ایک ہی نمائندہ ہے جو ان مذاکرات کو میڈیٹ کر رہا ہے، اس کا نام ہے وٹکوف. ہاں جی، ہمارا اس سے بھی کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے. یہی ہوتا ہے نا ڈپلومیٹک ٹرمز میں کیٹیگوریکلی ڈینائی کرنا کسی چیز کو. ایک بات اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہ مذاکرات کی بھیک مانگ رہے ہیں، نہ ہمیں بھیک چاہیے، نہ ہم مذاکرات امریکہ کی شرائط پر کریں گے اور نہ ہی ہمیں کوئی ڈکٹیٹ کرا سکتا ہے. پھر اس کا مطلب تو یہ ہے بخاری صاحب کہ ایران از ریڈی فار the war. Absolutely, there should be no doubt about it. آپ نے بالکل so many words کہہ دیا ہے. میں شاید اسے تھوڑی دیر کے بعد کہتا.
بالکل ایران از ریڈی ٹو فیس اینی کانسیکوینسز بٹ ول ناٹ بج ان فرنٹ آف دا امریکن اینڈ دا اسرائیلی پریشرز. ایک بات آگے آتے ہیں. نیتنیاہو جو ہیں ان کو بھی منہ کی بواسیر لاحق ہے نا. ہاں جی, وہ بڑی دیر کے بعد بولے ہیں, ان کو بھی خطرہ ہے نا کہ ایران ان کو اٹیک بڑی دیر کے بعد وہ گویا ہوئے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایران نے حملہ کیا تو وہ ایسا جواب دیں گے جو پہلے کسی نے دیکھا نہیں ہوگا. سائرہ, میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں, یہ وہی نیتنیاہو ہے جو ہمیشہ ایران کو حملہ کرنے سے ڈراتا تھا کہ اگر تم نے یہ کیا تو ہم حملہ کر دیں گے. پہلی دفعہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایران نے حملہ کیا تو ہم جواب دیں گے. کیا صورتحال میں یہ ریڈیکل تبدیلی آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ بالکل, کس کو سمجھ نہیں آتی؟ اب نیتنیاہو اور اسرائیلی قوم پوری ایران کے حملے سے خوفزدہ ہے اور لذت آ رہی ہے. ہاں جی, اسی لیے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کہتے بھی رہے ہیں ماضی میں کہ ابھی اٹیک نہ کریں, ابھی تیاری نہیں ہے. کوالٹیٹیو چینج وی مسٹ انڈرسٹینڈ اینڈ لیٹ پیپل انڈرسٹینڈ آلسو. ہاں جی, ٹھیک ہے جی, آگے چلیے جناب. انہوں نے کہا ہے کہ نہ ہی تو میں یہاں پر فلسطینی ریاست بننے دوں گا اور نہ ہی ہم یہاں سے فوجیں نکالیں گے. پیس بورڈ اور نو پیس بورڈ, یورپ اور امریکہ جو مرضی ہوں, چاہے وہ مسلمان ممالک ہیں چاہے وہ عرب ممالک ہیں, مائنس دا اسٹیبلشمنٹ آف اے انڈیپینڈنٹ پیلسٹینین اسٹیٹ اینڈ ایگزٹ آف دا اسرائیلی فورسز, دیر از نو سولوشن ٹو غازہ, there is no solution to Palestine. جی بخاری صاحب, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب, اب تک لگ بھی یہی رہا ہے کہ کوئی اس معاملے کو اس طرح سے سورٹ آؤٹ ہی نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ ٹرمپ پہ جتنی بات کرتے ہیں وہ صرف اور صرف حماس کے لیے کی جاتی ہے. سائرہ, صورتحال تبدیل ہو رہی ہے. ہم نے کل کیا ذکر کیا تھا کہ یو اے ای نے کیا کہا ہے, that it will not allow its airspace اور آج ہم اس میں کیا ایڈ کر رہے ہیں, کس نے کہا ہے؟ سعودی عرب نے. یہ صورتحال کوئی کم گمبھیر ہے کہ وہ ممالک جو امریکہ کی آنکھ کے اور ابرو کے اشارے پہ چلتے تھے وہ ان کو فور وارن کر رہے ہیں کہ نو, if you will attack ایران, نہ ہماری زمین استعمال ہوگی, نہ ہماری فضائی حدود استعمال ہوگی, نہ ہماری بحری حدود, نہ ہی کوئی فیسلٹی جو ہمارے ملک میں ہے وہ استعمال ہوگی. آپ کا کیا خیال ہے, یہ چھوٹی بات ہے؟ بالکل. کوئی تصور کر سکتا تھا کہ محمد بن سلمان جو ولی عہد ہیں سعودی عرب کے, وہ یہ بیان دیں گے کہ امریکہ کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ہماری سرزمین کو استعمال کرے. ان کے بارے میں تو جو کچھ کہا جاتا تھا میں دہرانا نہیں چاہتا ہوں یہاں پر, لیکن امریکہ کے لیے یہ الارمنگ سگنل نہیں ہے. لیکن آپ کو نہیں لگتا بخاری صاحب کہ یہ ڈپلومیٹک موو ہے اب جب کہ آرمیڈاز پہنچ چکے ہیں اور کسی تھرڈ پارٹی کی ضرورت ہی نہیں ہے اس جنگ میں؟ امریکہ میں آرمیڈا سے یہ آپ کا خیال ہے اس لیے کہ یہ اڈے بنائے کاہے کے لیے گئے تھے؟ یہ تفریحی پارک تھے, یہاں ٹورسٹ نے آنا ہوتا ہے؟ نو, یہ لاجسٹک سپلائی کرتے ہیں, یہ آرمز اور ویپنز کی سٹاک پائلز ہیں. یہ اڈے کسی مقصد کے لیے بنائے جاتے ہیں. خالی بیری بیڑا لا کے یہاں پہ کیا کریں گے آپ؟ ایک دفعہ تو آپ نے چلا لی نا, پھر تو اگر یہ اڈے استعمال نہیں ہوں گے تو کرپل ہو جائے گا وہ سارا کچھ. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ اگر افغانستان میں ہم نے نیٹو فورسز کو, امریکہ کو لاجسٹک سپورٹ نہ دی ہوتی تو ایک ہفتہ نہیں کاٹ سکتے تھے وہ افغانستان میں. یہی صورتحال وہاں بھی ہے. یہ اڈے بنائے اس لیے جاتے ہیں کہ ملک سے اتنی دور لاجسٹکس جو ہیں اس کے لیے یہ ممالک اور ان کی سرزمین استعمال ہو. لیکن بخاری صاحب آپ اکثر بات کرتے ہیں کہ یہ ممالک جتنے بھی ہیں, چاہے سعودی عرب ہے, یہ یو اے ای ہے, یہ قطر ہے, ان میں امریکن انٹرسٹ بہت زیادہ ہیں اور ان کے بھی امریکہ کے ساتھ بہت سارے انٹرسٹ ہیں, تو اپنے نیشنل انٹرسٹ کو کمپرومائز کیوں کریں گے؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ میرے پر اگر میری زندگی کا سوال اٹھ جائے تو میں اپنے قرضے دیکھوں گا, میں اپنی فیسیلیٹیشن دیکھوں گا, میں اپنے دوست دیکھوں گا, میں اپنی جان بچاؤں گا نا بھائی. کیوں؟ اس لیے کہ جواباً غزل کیا ہے کہ اگر یہ استعمال ہوں گے تو پھر یہ ہٹ بھی ہوں گے. ایران نے نہیں کہا, ایران کا تو یہ موقف ہے کہ اگر یہ استعمال نہیں بھی ہوں گے تو ان کو اٹیک کیا جائے گا. That's what I am saying. تو جب صورتحال اتنی ہو تو پھر یہ پولیٹیکل یا ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹ نہیں ہے, یہ جان بچاؤ سٹیٹمنٹ ہے. تو امریکہ کس طرح سے رسپونڈ کرے گا بخاری صاحب اس کو؟ اتنی کھلم کھلا چیلنج کیا جا رہا ہے. دنیا کے ساتھ جنگ چھیڑنے کا ایک نتیجہ اس دنیا کے پاس سیکنڈ ورلڈ وار کی صورت میں موجود ہے. There is Hitler and where's Hitler's military might? Yes. They are part of the past. Netanyahu اور Trump cannot conquer the whole world. بالکل, جس طرح سے ہٹلر نے ملٹیپل فرنٹس پر وار لانچ کر کے اپنا نقصان کیا, وہی ابھی میں آپ کو جاننے دے رہا ہوں. دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ سعودی ولی عہد کا یہ جو بیان ہے میرے خیال سے
یہ میری انٹرپریٹیشن ہے، ٹرمپ کے لیے اور یا نیتن یاہو کے لیے کمر توڑ دینے والا بیان ہے، بیکاز دا کلوزسٹ ایلائی سمجھا جاتا تھا اس کو۔ اب ذرا آگے آ جائیے، ایک اور صورتحال پیدا ہو رہی ہے جس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس خطے کے سارے ممالک کو اب پوزیشن لینی پڑے گی۔ You are either this side of the fence or this side of the fence. There is nothing between, no neutral line. تو آپ سوچ لیں دو بڑے ممالک یو اے ای اینڈ سعودی عرب آر ناٹ اسمال کنٹریز۔ مسلم ممالک میں ٹرکی، انڈونیشیا وغیرہ اور سب کے صورتحال اور ان کی پوزیشن آپ کے سامنے ہے۔ اسی صورتحال کو ذرا میں لے آؤں پاکستان میں، ذرا تھوڑا سا تو اس کا تذکرہ ہو جائے۔ جی، پاکستان نے اب تک کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھایا ہے جس سے فلسطین کی کاز کو ذوف پہنچے، یا ہم ایسے لگے جیسے ہم ٹرمپ اور نیتن یاہو کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہماری لیڈرشپ، چاہے وہ عسکری لیڈرشپ ہے چاہے پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، انکنسرنڈ ہے اس صورتحال سے۔ اف آئی ہیو گڈ ریزن ٹو بلیو دا انفارمیشن دیٹ آئی ہیو، وہ یہ ہے کہ وہاں پر بہت ہیکٹک ریویو جو ہے صورتحال کا چل رہا ہے۔ ابھی تک آپ نے دیکھا پاکستان ہیز ناٹ ٹیکن اینی پوزیشن وچ سپورٹس دا امریکن اور دا اسرائیلی انٹرسٹ۔ آپ کے سامنے ہے نا، بالکل کیا کہا ہے ہم نے کہا ہم ایران کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں ہم اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، نہ اس کی سلامتی پر، نہ یاد ہے نا، بالکل۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے گراؤنڈ سچویشن از چینجنگ۔ لیکن بخاری صاحب، آپ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ عراق کو بھی دھمکی دے رہے ہیں اور اس کے انٹرنل میٹرز میں بھی ایک دفعہ پھر سے انٹرفیئر کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نوری المالکی کو پریزیڈنٹ الیکٹ کیا گیا تو میں پیسے نہیں دوں گا۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں آ کے پکڑ لوں گا اس کو، وہ کہہ رہے میں پیسے نہیں دوں گا۔ پیسے نہیں چاہیے اب کسی کو بھی، پیسوں کے آپشنز اور کھل گئے ہیں نا۔ آپ دیکھیں نا کینیڈا اور برطانیہ کے وزیر اعظم کیوں بھاگ رہے ہیں بیجنگ کو۔ دا سچویشن از چینجنگ۔ آپ دیکھیے ایک اور بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ کہ روسی صدر کی ملاقات ہوئی ہے شام کے صدر سے۔ اٹس ناٹ اے سمپل میٹنگ بیکاز رشیا ہیز اے ہیوج بیس ان سیریا، جہاں پر ان کے ہوائی فورس، جہاں پر ان کی نیول فورس، جہاں پر ان کے لینڈ ٹروپس آج سے نہیں ہے، پچھلے 20 سال سے ہے، 20 سال سے بھی زیادہ سے ہے۔ اٹس اے ہیوج ایئر بیس۔ اگر امریکہ کے اڈے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا اڈا، ان دونوں کی ملاقات ہوئی اور کہتے ہیں کہ بڑے خوشگوار ماحول میں ہوئی ہے۔ سو صورتحال جو ہے وہ از ریپڈلی چینجنگ۔ جی بخاری صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ اتنے خلاف کیوں ہیں نور المالکی کے؟ کیوں مسئلہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ جہاں بھی ان کی مرضی کا حکمران نہیں ہے، آپ دیکھیں نا ہندوستان جس کے ساتھ سارے انڈے ڈال کے ٹوکری کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے ٹرمپ صاحب، جی، ان کے ساتھ کیوں اس وقت نہیں بن رہی ہے؟ کیونکہ انہوں نے ان کی بات نہیں مانی ہے۔ تو جو ان کی بات نہیں مانتی ہیں ان سے موصوف ناراض بھی ہو جاتے ہیں، ان کو دھمکیاں بھی دیتے ہیں۔ اور بخاری صاحب، اس سچویشن میں یہ بات بھی امپورٹنٹ ہے کہ نور المالکی تھوڑے سے پرو ایرانین ہے، کافی پرو ایرانین ہے، اور پھر ابھی تھوڑے سے نہیں ہے، تھوڑے سے نہیں ہے، اگر وہ بہت زیادہ پرو ایرانین نہیں ہوتے تو ان کو یہ کہنا ہی نہیں پڑتا۔ دیکھیں پھر ایک بات باور کرانے کی کوشش کرتا ہوں میں کہ وہ صورتحال گزر گئی ہے when America used to dictate۔ اگر وہ ڈکٹیشن جاری ہوتی تو اس کو پیس بورڈ بنانے کی ضرورت نہیں ہونی تھی، اے پیرلل ٹو دی یونائٹڈ نیشن، کیونکہ یونائٹڈ نیشن میں اب اس کی دال نہیں گل رہی ہے۔ ہی نوز کہ اگر میں اپنی مرضی سے کوئی چیز پاس نہیں ہونے دوں گا تو میری مرضی کی بھی کوئی چیز وہاں پاس نہیں ہوگی۔ یہی ہو رہا ہے۔ دیکھیے اس امریکہ کے ہوتے ہوئے جنرل اسمبلی نے 5 مرتبہ اسرائیل کے حوالے سے کنڈمنیشن جو ہے ریزولوشن پاس کی کہ نہیں کی؟ سیکورٹی کونسل سے 3 ریزولوشن پاس ہوئی باوجود تمام تر مخالفت کے کہ نہیں؟ تو صورتحال ٹرمپ کے ہاتھ سے نکل رہی ہے۔ وہ فیمنچو بنے ہوئے ہیں، لیکن فیمنچو کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو وہ کافی مزے کے اس طرح استعمال کیا بخاری صاحب آپ نے۔ ابھی واقعی سچویشن کافی چینج ہوتی جا رہی ہے۔ ابھی جس طرح کہ برطانیہ کے وزیر اعظم اپنے پورے وفد کے ہمراہ جو ہے وہ بیجنگ گئے ہیں، اس سے پہلے ای یو نے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ڈیل کر لی۔ تو بخاری صاحب اس سے پہلے آپ نے دیکھا کیسے ناچا ہے ٹرمپ، کتنی تکلیف ہوئی ہے اس کو۔ کینیڈا کے چائنا کے وزٹ کو بھی اسی طرح سے دیکھا جا رہا ہے، گریٹ ڈیوورس کہا جا رہا ہے۔ تو بہت ساری پاورز امریکہ سے ہٹ رہی ہیں جو اتحادی تھے، آپشنز کھل رہے ہیں۔ The world is not restricted or not rallying around United States of America anymore. There are new players in the market and there are very strong players in the market. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں پورے افریقہ کے اوپر قبضہ ہے چائنا کا اکنامیکلی، پورے لیٹن امریکہ کے اوپر قبضہ ہے چائنا کا۔ تکلیفیں ایسے ہی تو نہیں ہیں، یہ جو درد ذیل لاحق ہے ٹرمپ کو، اس کی کوئی وجہ تو آخر ہے نا، کیونکہ چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہیں۔ He wants to grab them again.
اس گریب میں کچھ اور ہاتھ سے نہ نکل جائے, یہ تو میرے خیال سے آنے والا وقت ہی بتائے گا. تو بخاری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, ورلڈ آرڈر تبدیل ہو رہا ہے, امریکہ آئسولیٹ ہو جائے گا, سول سپر پاور نہیں رہے گا, ملٹی پولر ورلڈ بنے گا؟ ملٹی پولر ورلڈ بن گئی ہے, صرف ثابت ہونا باقی ہے. اور ثابت ہونے کے لیے اس طرح کی اپورچونٹی ایک چاہیے جس میں امریکہ کو ہزیمت کا سامنا اٹھانا پڑے, امریکہ کو اپنی فورسز واپس لے جانا پڑے, تب دنیا کو یقین آئے گا کہ the world order has changed. جی بالکل بخاری صاحب, ہم نے دیکھا کہ جب تک امریکن لیڈ ورلڈ رہا تو امپیریلسٹ انٹینشنز جو تھیں امریکہ کی, اس نے پوری دنیا کو بہت نقصان پہنچایا, جنگیں دیکھی گئی. لیکن چائنا لیڈ ورلڈ آپ کو لگتا ہے کہ اس سے بہت مختلف ہوگا کرنٹلی جو ماڈل ہے چائنا کا؟ دیکھیے چائنا کے ماڈل میں دو چیزیں بہت اہم ہیں. ایک تو یہ کہ they don't look at somebody else's land. They never send their troops to capture any arena or any piece of the world. Which is a huge thing. Which is a huge difference from the United States. Win-win situation ہوتی ہے دونوں ممالک کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے فوجی کبھی نہیں بھیجتے ہیں. بٹ تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہوں یا فرسٹ ورلڈ کی بھی کچھ کنٹریز ہوں, امداد وہ ہر طرح کی کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ آپ کو چیز بیچ کے سودے بازی نہیں کرتے ہیں کہ آپ کو عادی بنا دیں ایک چیز کا اور پھر آپ کی مجبوری بنا دیں اس کو. کیپیسٹی بلڈنگ کی جاتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ جو ان کا رویہ, یہ لیجئے یہ نیوکلیر سب مرین ہے, یہ اس کی ٹیکنالوجی ہے, جا کے اپنے گھر میں خود بنائے. بالکل امریکہ یہ نہیں کرتا, نہ یورپ یہ کرتا ہے. جی بالکل بخاری صاحب, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروفیسر آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد اور ملک کے سیاسی صورتحال پر ڈسکشن کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب, اسلام آباد ہائی کورٹ نے سہیل افریدی صاحب کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے. تو بخاری صاحب کیا لگتا ہے, گرفتاری ہوگی, ان کو پیش کیا جائے گا یا اسی طرح سے معاملہ جو ہے وہ رفع دفع ہو جائے گا یا ڈیلے ہو جائے گا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ اب ذرا افریدی صاحب کو بھی تھوڑے سے کڑکی کے دینا ہے. ہاں جی. اگر میں آپ کو ریکال کراؤں تو علی امین گنڈا پور اسی طرح سے بڑی قداور شخصیت کے طور پہ وزیر اعلیٰ بنے تھے, بڑا انہوں نے بھرم بھی رکھا, انہوں نے ان کی توقعات پہ وہ پورا بھی اترے, انہوں نے بڑے بڑے احتجاجی جلوس جلسے بھی کیے, چڑھائی بھی کی اسلام آباد پہ. وہ دوسری بات ہے کہ بشا بی بی کو ساتھ لے کے بھاگ گئے تھے وہاں سے, لیکن بہرحال انہوں نے بہت کچھ کیا. یہی حال ان کا بھی ہے, مجھے لگتا ہے ان کے کڑکی کے دن شروع ہو رہے ہیں, اس لیے کہ وہ چیلنج کر رہے ہیں اسٹیٹ کو. وہ انہوں نے کس کس قسم کی گفتگو کی ہوئی ہے. آپ کسی میٹرک کے اسٹوڈنٹ کو سنوائیں اور یہ کہیں کہ کیا یہ ویکیبلری کسی چیف منسٹر کی ہونی چاہیے, تو آپ کو جواب اس کا مل جائے گا. یہ میں آپ کو بالکل کنوکشن کے ساتھ کہہ رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی اپنی باڈی لینگویج سے, اپنے سلیکشن آف ورڈ سے, اپنے ایکسپریشن سے, اپنی باڈی لینگویج سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا کیلیبر کیا ہے. بالکل. میں اس کے اوپر اس سے آگے جانا نہیں چاہوں گا, لیکن ان کی جو یہ خواہش تھی نا کہ جی مجھے پکڑ کے دکھائیں, میں نے کل بھی کہا تھا کہ ان کے پاس ٹوکری میں بھرے ہوئے ہیں ثبوت ان کے خلاف, چاہے وہ نارکوٹکس کے حوالے سے ہیں, چاہے وہ گن رننگ کے حوالے سے ہیں, چاہے وہ دہشت گردوں کی سہولت کاری کے حوالے سے ہیں, اینڈ سو آن. جو وائلیشنز انہوں نے کی ہوئی ہیں, جس طرح کے جلسے کیے ہیں انہوں نے, جس طرح کی انہوں نے تقاریر کی ہوئی ہیں, وہ پیکا کا ایکٹ بھی ان کے پاس, یہ جو گرفتاری ہے یہ پیکا کے ایکٹ کے تحت ہے. تو ایک تو یہ کہ ان کو میرے خیال سے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ دیز, اتنی بڑی پرسنالٹی وہ نہیں ہے کہ ان سے اسٹیٹ ڈر جائے گی اور وہ پرویل کر جائیں گے. ایسا تو ان کے بانی سے نہیں ہو سکا, تو یہ بیچارے تو کیا کریں. بالکل بخاری صاحب, بانی کی آپ نے بات کی, بانی کے حوالے سے بہت ساری بخاری صاحب خبریں آ رہی ہیں کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے, آنکھ میں کوئی بلاکیج ہو گیا ہے اور ان کو ہسپتال لے جایا گیا, لیکن پارٹی کو اور فیملی کو انفارم نہیں کیا جا رہا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اتنے ہمدرد ہیں بانی کے کہ انہوں نے ایک دفعہ تو جان سے مار دیا تھا ان کو. ایک دفعہ تو انہوں نے کہا تھا, ان کی باڈی رکھی ہوئی ہے اتنے دنوں سے انہوں نے اندر, یاد ہے آپ کو؟ جی بالکل یاد ہے. پھر جب ان کی بہنہ ان سے ملی تو انہوں نے جتنی شدت کے ساتھ ان خبروں کی تردید کی, اور ان کا سب بکواس کرتے ہیں باہر, مجھے کچھ نہیں ہوا ہے, کیونکہ ان کا بھرم یہ ہے کہ میں سختیاں سہ رہا ہوں اینڈ آئی ایم اے اسٹرانگ مین. یہ اسٹرانگ مین کو جب چاہتے ہیں لمبا لٹا دیتے ہیں, جب چاہتے ہیں اس کو اسپتال پہنچا دیتے ہیں, جب چاہتے ہیں اس کی منجی لے کے پتہ نہیں کہاں پھر. وہ کون لوگ ہیں یہ لیڈر کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں آپ کے باہر بیٹھ کے لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مرا جا رہا ہے. Anyway, ان کا وہ حساب ہے جوندا ہاتھی لاکھ دا تے مویا سوا لاکھ دا. دیکھیے یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, یہ ڈرامہ اس سے بہت دفعہ پہلے ہو چکا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جی وہ گوہر عباس صاحب اور راجہ ناصر عباس صاحب نے اسی خبر کو لے کے کافی وہ بھی چہکے ہیں بہت. بات یہ ہے ان کو ایشو چاہیے جس سے میڈیا میں پی ٹی آئی, بانی اور یہ سب لوگ زندہ رہیں, ویلاگز ہوتے رہیں,
زندہ رہیں بس میڈیا کے اندر ہلچل مچی رہنی چاہیے نو میٹر ایٹ وٹ کاسٹ. جی تو اسی لیے میں نے کہا کہ بانی کے ساتھ جو سلوک یہ کر رہے ہیں یہ ان کی عزت میں اضافے کا باعث ہرگز نہیں ہے. بخاری صاحب لاسٹ ٹائم جب اس طرح کی افواہیں آئی تھی کہ بانی کو خدا نخواستہ کچھ ہو گیا ہے یا اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی تھی تو پھر ملاقات کروائی گئی ان کی بہن کی جیسے آپ نے ذکر کیا, تو اس دفعہ بھی کیا کوئی امکان ہے کہ ایک دفعہ ملاقات بحال کر دی جائے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دفعہ وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی طبیعت خراب تھی, ان کو ہسپتال لے جایا گیا پھر جیل لے گئے. اس کا مطلب یہ کہ وہ کسی چیک اپ کے لیے آئے ہوں گے, سب ٹھیک ہوگا, واپس جیل بھیج دیا ایزیومیبلی. تو یہی ہے نا, ورنہ اگر خدا نہ خواستہ ان کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی تو پھر ہی شوڈ بی ہاسپٹلائزڈ, ہی شوڈ بی ان آئی سی یو. ایسا کچھ نہیں ہے, اللہ کرے کہ ایسا کچھ نہ ہو. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, یہ ہماری ریاست کے ستونوں کو بھی پتا ہے, یہ ہماری ریاست بھی جانتی ہے, بانی ان جیل نیڈس ٹو بی الائیو. بالکل, بہت امپورٹنٹ بات ہے. آپ سمجھ گئی میں نے کیا کہا ہے؟ بالکل میں سمجھ گئی ہوں. وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ انہیں کچھ ہو, یہ بات سب کو پتا ہے سوائے ان کی پارٹی کے لوگوں کو. جی مخیر صاحب, کل بیرسٹر سننے میں آیا تھا کہ بیرسٹر گوہر کو ملاقات کی اجازت مل گئی, وہ ڈیالہ جیل کے دروازے پر بھی گئے, وہاں پر پھر انہوں نے کہا کہ نہیں کیوں کسی فیملی ممبر کو ساتھ بھیجا جائے. تو اگر اتنی زیادہ تشویش ایگزسٹ کر رہی تھی بانی کی طبیعت کے حوالے سے تو پھر ایک دفعہ بیرسٹر گوہر ملاقات. دیکھیے اب آپ نے صحیح سمت میں اشارہ کیا ہے, یہ ملاقاتیں بند کیوں ہوئی ہیں؟ یہ ملاقاتیں بند اس لیے ہوئی ہیں کہ ان کو ایک نہ ایک بندے کا اندر جانا ضروری ہوتا تھا تاکہ باہر نکلنے کے بعد پھر اڈیالہ پہ میلہ لگ سکے. اس میلے کو پھر ان کا پورا سوشل میڈیا اور نیشنل میڈیا دونوں رج کے اور مقابلے بازی کے ساتھ بجاتے تھے. وہ نہیں ہو رہا ہے. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ حکومت نے باقاعدہ یہ پوزیشن لی ہے کہ چونکہ ان ملاقاتوں کو جیل مینول کی پروویژنز کے خلاف استعمال کیا گیا, کیونکہ جو بھی جیل میں قیدی کو ملنے جاتا ہے وہ باہر آ کے کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا, لیکن انہوں نے جو کیا وہ آپ کے سامنے ہے. اسی لیے عدالتیں خاموش ہیں. عدالتوں نے کیا اجازت دی تھی؟ انہوں نے کہا تھا کہ جیل مینول کی پروویژن کے مطابق ان کے وکلا کی, ان کے گھر والوں کی ملاقاتیں ہونی چاہیے, لیکن جیل مینول کی شرط ہے, لیکن اگر گھر والے ملیں اور باہر آ کے پریس کانفرنس کر کے سیاست کریں گے تو نہیں ملاقات کی اجازت ملے گی. ایون جیل سپرڈنٹ کین اسٹاپ اٹ, اور یہی ہوا بھی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آگے سن لیجیے جناب ایک اور بات, وہ جو ایک ناراض طوطے ہیں راجہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے دیکھا نا, وہ ایک دم نعرہ مارتے ہیں میں کسی کو چیئرمین نہیں مانتا, ایک ہی چیئرمین ہے پارٹی کا بانی. وہ آج پھر اس چیئرمین کے ساتھ بغل میں بیٹھے ہوئے تھے, آنکھیں نیچی کر کے شرمندہ سے. اینی وے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے آج تک کوئی قانون اور آئین کے خلاف کام نہیں کیا. سم ون شوڈ ٹیک ہم آن ہز اسٹیٹمنٹ. آپ نے کیا نہیں کیا؟ آپ نے 9 مئی نہیں کیا, آپ نے 26 نومبر 24 نومبر نہیں کیا. تو اب یہاں تفصیل کا وقت نہیں ہے, اس لیے کہ مجھے لگ رہا ہے آپ بھاگ رہی ہیں. بالکل بخاری صاحب, ایکچولی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. بخاری صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. وادی تیرہ میں آپریشن کے حوالے سے وفاقی وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری صاحب اور گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب کا کیا موقف ہے وہ ذرا دیکھیے. وادی تیرہ پر پھر ایک دفعہ پی ٹی آئی منفی سیاست کر رہی ہے. اپنی کارکردگی, نالائکی, نااہلی اور وادی تیرہ میں خصوصی طور پر رکھے گئے 4 ارب روپے میں ہونے والی کرپشن کو چھپانے کے لیے فوج کا نام لیا جا رہا ہے. پورے اس پروسیس میں کسی کاغذ پر, کسی نوٹیفیکیشن پر, کسی جگہ بھی نہ وفاقی حکومت نہ فوج کا ذکر ہے. جب بھی آپریشن کوئی کرنا ہوگا اعلانیہ کریں گے, سب کو بتا کے کریں گے, سب کو آن بورڈ لے کے کریں گے. وادی تیرہ میں کوئی آپریشن نہیں ہو رہا. اگر کوئی کاروائی پورے ملک میں جاری ہے, کوئٹہ سے لے کے گلگت تک, گلگت سے لے کے کراچی تک, تو وہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت ہے. وفاق نے کوئی آپریشن کا اعلان نہیں کیا, صوبائی حکومت نے اعلان کیا کہ آپریشن ہونے جا رہا ہے. کل بھی وفاقی وزراء نے بڑا کلیئر ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم کوئی آپریشن نہیں کرنے جا رہے. اور جب صوبائی حکومت نے کہا کہ آپریشن ہونے جا رہے ہیں, ہم نے پیسے رکھ دیے, تو لوگ بے سر و سامانی کے حالت سے وہاں سے نکلے. یہ ہمارے شہری ہیں, یہ ہمارے لوگ ہیں, اور انشاءاللہ ان کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں. چاہے وہ مینڈیٹ ہمیں دیں گے نہیں دیں گے, لیکن خیبر پختونخوا کو ہم اپنے ہاتھوں سے نکلنے نہیں دیں گے. ان لوگوں کو ہم ان انتشار کی پارٹی کے حوالے نہیں کریں گے جو اس وقت صرف نفرت پھیلانا چاہتے ہیں وفاق کے خلاف, دوسرے صوبوں کے خلاف. جی بخاری صاحب, یہ لگ رہا ہے کہ دونوں نے پہلے مشاورت سے آپریشن کا پلان کیا اور پھر جب معاملات خراب ہوئے, جب کرائسس کی سچویشن بنی تو بریم شفٹنگ چل رہی ہے. اب
دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ طرح کے حوالے سے کیا ہوا، میرے خیال سے اب تو پوری قوم کو ویسے بھی پتہ چل گیا ہے کہ وہاں کیا ڈرامہ ہوا ہے، کیا کس نوعیت کی کرپشن ہوئی ہے. میرے خیال سے کرپشن کے حوالے سے بھی اب کے پی کے بارے میں جب آپ بات کریں نا تو حیرت نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ شروع ہو جائیں بی آر ٹی پروجیکٹ سے جو بہت فین فیئر کے ساتھ پہلے کہا لاہور میں جنگلہ بس بن گئی، جنگلہ بس کتنی مخالفت ہوئی اور پھر خود جنگلہ بس خود بنا کے بیٹھ گئے، اور اس میں 7 ارب روپے کی کرپشن جو ہے وہ کسی پاکستانی ادارے یا سیاستدان نے نہیں کہا ہے، وہ اے ڈی بی پی نے کہا ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو ڈونر بینک ہے اس پروجیکٹ کا. آپ نے اس کی تفتیش کرانے کے بجائے نیب بند کر دی. اس کے بعد آ جائے بلین ٹری سونامی، کدھر ہے، کدھر گیا مال اربوں روپے کا. اس کے بعد آ جائیں آپ جناب کوہستان سکینڈل آپ کے سامنے 4 ارب روپے کا، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا وہاں. یہی طرح میں بھی ہوا ہے. یہ اگر آپ کو یاد ہو 4000 نوکریاں جو دی تھی غیر قانونی طور کے اوپر، اس کی تفتیش ہونے لگی تھی، تب بھی آپ نے نیب بند کر دی. آپ ہیں کیا، آپ نے اس کے پی کے کو بنا کیا دیا ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ صوبہ چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے، یہ ایک ایشو ہے. وہاں دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کی سہولت کاری ہو رہی ہے، دوسرا ایشو ہے. وہاں کرپشن کی نئی داستانیں رقم ہو رہی ہیں، یہ تیسرا اہم ایشو ہے. بالکل دیٹ از ویئر وی اسٹینڈ ٹوڈے. بالکل بخاری صاحب، وفاق اور صوبہ خیبر پختونخوا دونوں کے تضاد کی وجہ سے، دونوں کے اختلافات کی وجہ سے عوام سفر کر رہی ہے، ان کا سوچا جانا چاہیے. بالکل بخاری صاحب، تھینک یو سو مچ سر فار یور انالیسس. پروگرام کا ٹائم ہو گیا ختم. سی یو آل ٹمورو. اللہ حافظ.